جی السلام علیکم غضنفر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ غضنفر صاحب جی ہمارے دوست ہیں پرانے، آپ جانتے بھی ہیں، اور یہ ادھر اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آئے تھے، تو آج ہمارے لیے اپنی جو شرٹ انہوں نے پہنی ہے نا، اسی شرٹ کا پرفیوم لے کے آئے ہیں۔ سر جی پیش کر دو ایتھے ہی۔ یہ جی میں لائیو چونکہ کر رہا ہوں، یہ میں نے پرفیوم ان سے لے لی ہے، یہ اس کا نام ہے حروف، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے قاسم صاحب، قاسم فاروق ہے نا پورا نام۔ تو یہ آپ ادھر ہم کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں، اب ہمارے دوست ہیں ظفر صاحب، ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ہمارے قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں، تو اور یہ اتفاق تو ساتھ کھانا بھی آ گیا ہے، یہ چکن منچورین ہم نے منگایا ہے۔ سر جی بیٹھے کھانا کھائیں۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جب ہم ویڈیو پرفیوم وصول کر رہے تھے تو ساتھ کھانا بھی آ گیا، میں نے کہا آپ دیکھ لیں، جو بھی دوست آئے ہائی کورٹ میں ہم آئے اس کے لیے کھانا حاضر ہے میری طرف سے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، کیسے ہو میرے دوستو، کیسے ہو؟ آج جو دوست کویت سے ہمارے تشریف لائے تھے غضنفر صاحب، ان کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا، یہ آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کے لیے بھی آفر ہے، جب مرضی آئیں، ہائی کورٹ سے، قانونی ٹی وی کی طرف سے، میری طرف سے کھانا آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایتے ہلکے پھلکی ذرا گپ شپ ہوتی ہے نا، ذرا ماحول نو ٹھیک بھی رکھنا ہے، اپنا بی پی اور شوگر ہائی تو نہیں نہ کرنا، نہ بی پی ہائی کرنا ہے نہ شوگر ہائی کرنی ہے، اینو نارمل ہی رکھنا ہے ذرا۔ میں تو نارمل رکھنے کے لیے ابھی اس ویڈیو کے بعد پارک جاؤں گا، وہاں واک کروں گا، دیکھوں گا، اور جو شوگر ہے اس کو ذرا کنٹرول کروں گا، بی پی تو میرا۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے، نئی تازی آئی ہے، وہ کہتے ہیں نا تازہ خبر آئی ہے، علیمہ باجی ساڈی بھائی ہے، کہہ نہیں سکتے بہن۔ اچھا جی، انہوں نے پہلے تو ملاقات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ علی گوہر کی اور امین گڈا پوری کی ہوئی ہے، یہ فرمائشی ملاقات ہے، سمجھا کرے، فرمائشی ملاقات ہے۔ عمران خان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس نے کہا جی آپ مذاکرات کرو، جن سے بھی کرنے ہیں کرو، اوپر سے کہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالنا چاہتی، اسٹیبلشمنٹ ان کو ایک مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں دینا چاہتی۔ میں کہتا ہوں مذاکرات کی، یہ حکومت کیوں کہتی ہے مذاکرات کرو جی؟ رانا ثناءاللہ نے کل کیوں کہا ہے مذاکرات کرو؟ او بھائی تمہارا نہیں بنتا، وہ ملزم ہے، وہ ریاست کا ملزم ہے، وہ پاکستانی فوج کا ملزم ہے، اس کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر سارے قیدیوں کے ساتھ مذاکرات کریں کہ جی تمہارے خلاف منشیات کا کیس ہے، آؤ مذاکرات کریں، تمہارے خلاف قتل کا کیس ہے، آؤ مذاکرات کریں۔ ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرتے ہیں؟ آپ غلط کرتے ہیں بالکل، وہ سیاست اس کی علیحدہ ہے، جو جرم اس نے کیے وہ علیحدہ ہے۔ آج وہ کہہ رہے جی کہ ان سے ملو تو فلانے سے ملو، تو یہ ملاقات خصوصی طور پہ کرائی گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حکومت اگر اسی طرح وہ رہی نا، تو ان کا حکومت، پھر یہ حکومت ہی خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی۔ مذاکرات، ملزم کے ساتھ مذاکرات کبھی سنے آپ نے؟ کوٹ لکھپت میں ادھر 10,000 ملزم بیٹھا ہے، ان کے ماں باپ مذاکرات کر رہے ہیں یا وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں ان کو ریلیف مل رہا ہے تو جائیں۔ اچھا جی، بڑی بات ایک اور حلیمہ نے کی ہے، حلیمہ نے کہا ہے کہ جناب علی عمران خان کی کل توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہے، اور وہ ضمانت ہو جائے گی، وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، اور اس کو کوئی نہیں رہے گا۔ تو جب عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی تو وہ باہر نکل کے تو خود لیڈ کریں گے گروپ کو، اور سب کو خود لیڈ کریں گے کہ آؤ جی، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں وہ بتا رہی ہیں کہ خود وہ لیڈ کریں گے، تو ان کو جیسے یقین ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، حکومت نے یہ مذاکرات حکومت کر رہی ہے کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ حکومت کی ناکامی ہے نا، حکومت کی ناکامی ہے یار۔ ایک ملزم کے ساتھ آپ مذاکرات، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے ملزم کے ساتھ مذاکرات؟ اچھا جی، کل ان کو یہ ہے
پھر ایک اور علیمہ نے کہا ہے کہ اگر جی وہ ہمارے جو ہم 8 فروری کو ہم ہی جیتے ہوئے ہیں اور اگر وہ ہمارا مذاکرات میں یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو 24 کو پھر جناب ہم احتجاج نہیں کریں گے، 24 کو جشن منائیں گے۔ سبحان اللہ یار، یہ کیسے کیسے خیال آتے ہیں عمران خان کو، کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اور بھائی بلی کے خواب میں چھیچڑے، عمران خان تم ابھی باہر نہیں آنے والے، فکر نہ کرو، ابھی تو تمہارے اوپر آج پھر فرد جرم لگنا تھا، ابھی تو کل بشرا بی بی کی ضمانت کینسل ہونی ہے۔ اور سر جی ہم نے تو آپ کو قانونی مشورے دینے ہیں نا، اگر حکومت اگر نہ سٹیپ لے تو یہ حکومت کی مرضی ہے، اساں تو تانوں صحیح قانونی مشورے دیونے نا، تو آگے ان کی مرضی ہے۔ قانون کے حساب سے بشرا بی بی اگر کسی ضمانت والی ڈیٹ پہ نہیں آتی اس کی ضمانت کینسل، یہ امین گنڈا پوری کی ضمانت کینسل، عمران خان کی کوئی توشہ موشہ میں ضمانت نہیں ہونے لگی۔ کیوں کہ انہوں نے یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں نیب کے پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ عمران کو 14 سال کی جو سزا ہوئی ہے وہ ختم کرو اور کیس واپس بھیجو۔ یہ سارے اندر کھاتے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں نا، مفاہمت یہ وہ والے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ جی مفاہمت نہ سکھا مجھے، وہ شعر آپ مکمل کریں نا، شعر آپ مکمل کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اچھا جی آگے آئیں جی کہ جناب یہ سیاسی شو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی 24 سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، یہ بڑے بڑے لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے نجومی کر رہے ہیں کہ 24 نو کچھ نہیں ہونا، اے شو ہونا ہی نہیں۔ اور ادھر گورنمنٹ نے یہ تیاری کی ہے کہ جناب سارا رینجرز کے حوالے کر دیا ہے اسلام آباد کو اور پنڈی کو، اور کل سے وہاں کنٹینر وغیرہ لگنے شروع ہو جائیں گے، انٹرنیٹ بند ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ تماشا جو ہے نا یہ حکومت کا ہے۔ میں نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں آئیں جی آگے چست ہو کے کھڑے ہو جائیں، کھڑی ہو جائے فوج، کھڑی ہو جائے رینجر، آؤ جی آؤ، کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ گنڈا پوری بھی نہیں آئے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، نہیں آئے گا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، تھوڑا ٹھوس گیس گوس کے سلنڈر چلنے ہیں، پھر انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تو انہوں نے 10 منٹ بعد ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس لیے وہ ہنستے مسکراتے آتے ہیں، گانا گاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یما دا ٹرک ڈرائیور، ٹھیک ہے۔ تو گلونا وہ کون سا گانا ہے جی پشتو والے آتے ہیں جو یہی ہے، اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، وہ پشتو کی شاعری بھی بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باجی علیمہ نے یہ کہا ہے جناب کہ ہم جشن میں تبدیل ہو جائیں گے، کل عمران کی ضمانت ہو جائے گی، مذاکرات کامیاب ہوئے تو ہمیں وہ حکومت دے دیں گے، اور یہ انہوں نے علیحدہ بیان دیا ہے۔ اور باجی علیمہ کل بھی ملی تھی، آج بھی ملی ہے۔ سر جی خدا کا خوف کریں، عوام کے اوپر خدا کا خوف کریں، جن کو آپ نے اتنا وہ اٹھا دیا ہے نا کہ عمران مانی فلانا، اس کو میں نے کہا اسلام آباد سے نکالو، ملک سنبھالو، عمران کو اسلام آباد سے نکالو، یہ میں نے آپ کو نعرہ دیا ہے، پاکستان سنبھالو، عمران کو یہاں سے نکالو، بھیجو اس کو کہیں دوسرے صوبے میں بھیجو اور وہاں وہ جائے اور وہ سارا کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہی خبریں ہیں، اور کوئی کہہ رہے ہیں جناب انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے، ہم نے بھی آپ کو یہ بتایا یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس کا پیش خیمہ ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں جناب نہیں جی یہ فیل ہو جان گے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی وہ سہیل وڑیچ صاحب کا تبصرہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ پاگل ہے عمران خان کا، فوج کے ساتھ کوئی بھی متھا نہیں لگا سکتا۔ پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا جب بھٹو کو پھانسی چڑھائی گئی تھی، انہوں نے الذوالفقار بنائی تھی نا، جو جہاز اڑا کے افغانستان لے گئے تھے، وہ نہیں مقابلہ کر سکے۔ فوج کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ فوج اس وقت 110% جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور وہ ایک پیج پہ ہیں، سارا کچھ ان کا سارا صحیح چل رہا ہے۔ کاش ہمارے مریم کے چچا بھی جناب کو ہمت کی دکھائیں اور بڑک دیں اور انہیں کہیں جی کہ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں،
وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی ایسی بات. وہ شباب کہتے ہیں جی میرے ساتھ لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہ کیا کرو, میرے ساتھ بات ہی مفاہمت کی کیا کرو, ٹھیک ہے. تو اور ٹیبل پہ وہ فیل ہو جاتا ہے, جیسے زرداری کو سب کچھ دے دیا ہے زرداری کو ٹیبل ٹاک پہ, ٹھیک ہے. بھائی جان ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے. عاصم منیر کو یہی سنیل وڑیچ نے کہا جی نہ حکومت عاصم منیر کے پیچھے کھڑی ہے, نہ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑی ہے, نہ عدلیہ کے. اور دوسرے جناب علی عدلیہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کہہ رہے ہیں جناب ریفرنس دائر ہو چکا ہے اس کا منصور علی شاہ کے خلاف اور منیب اختر کے خلاف, اور وہ بڑا مضبوط ریفرنس ہے آئینی بینچ کے حوالے سے جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ اب نہیں رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے اس کو فائل کرتے ہیں. حکومت اس کے بھی پیچھے ہے. حکومت نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ 1 انچ بھی سٹیپ حکومت آگے نہیں اٹھاتی. دفاع تھوڑا بہت کر رہی ہوتی ہے, حکومت آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکتی کوئی بھی. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں اگلی گھومتی چائے میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.